فیملی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے نشے کی بیماری میں اور اس کے علاج میں، اور اس علاج کے بعد فالو اپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ریلیپس کو روکنا ہے تو کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے فیملی کی؟ نشے کے مریض کی جو فیملی کی جو ذمہ داری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر مریض کو نشے کا ایڈکٹ ہے یا وہ نشے کا مریض ہے تو ان کو بجائے مارنے کے اور ان کو پابندیاں لگانے کے اس کو راضی کیا جائے، ان کی گھر پہ ہی کونسلنگ سٹارٹ کر دی جائے، بجائے اگر آپ اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو اس سے وہ نشہ نہیں چھوڑے گا اور بلکہ وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ ان بچے کو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کونسلنگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نشہ سٹارٹ کر دیا، اب آپ اس کے عادی بن چکے ہیں، آپ اس کو خود سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کے آپ کے رویوں میں کتنا چینج آ جائے گا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بریک فاسٹ لنچ ڈنر تک نہیں کرتے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم تک نہیں گزارتے، جس کی وجہ سے آپ کی بھوک ختم ہو گئی، آپ کا موڈ ہر ٹائم خراب رہتا ہے۔ تو جب کونسلنگ ہوتی ہے تو مریض علاج کے لیے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ علاج کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مریض علاج کے لیے راضی ہو جائے تو اس علاج جب سٹارٹ ہوتا ہے، علاج کے دوران پھر فیملی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم پراپر ایک فیملی کو کونسلنگ کے لیے بلاتے ہیں، جس میں فیملی کونسلنگ اس کو ہم کہتے ہیں۔ مریض کی بچپن سے لے کے اب تک کی جو ہسٹری ہوتی ہے ہم وہ کلیکٹ کرتے ہیں کہ بچپن میں کیسا گزرا، بچپن کے بعد ان کی تعلیم میں وہ کیسا رہا ہے، وہ باہر جو ہے نا کھیل کود کے سرگرمیوں میں کیسا رہا ہے، وہ اس کے جو ہے نا اس نے نشے کے دوران کون کون سی غلط بیانی کی، جھوٹ بولے، آپ کو لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ساری جو ہسٹری ہے وہ بچے کی وہ ماہر نفسیات لیتی ہے۔ اس کے بعد جو ماہر نفسیات ہوتی ہے وہ ان کی انڈیویجول سیشنز کے ذریعے، کونسلنگ کے ذریعے، جو فیملی نے کی کونسلنگ ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں۔ فیملی کونسلنگ انتہائی ضروری ہوتی ہے کیونکہ نشے کی بیماری میں کونسلنگ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ مریض نے 3-4 مہینے کے بعد گھر لوٹنا ہوتا ہے، اور وہی کونسلنگ جیسے کہ مریض یہاں سے جاتا ہے، فیملی کو وہ سکلز ہم سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے مریض کے ساتھ علاج کے بعد کیسے ان کو رکھنا ہے، کیا کیا سہولتیں دینی ہیں، کیسے رویہ رکھنا ہے۔ جیسے کہ بہت سے مریض ریلیپس ہو کے جب آتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فیملی کی وہی باتیں کہ جی ہم نے آپ لوگوں کے اوپر پیسے لگا دیے، آپ وہی نشائی ہو، آپ نشہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ مر جاؤ، آپ کاش آپ مر چکے ہوتے۔ تو ایسی باتوں سے مریض جو ہے نا دوبارہ دکھی ہوتا ہے اور وہ دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے، بجائے اگر کوئی اور بیماری ہوتی تب بھی تو آپ پیسہ لگاتے، ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے۔ نشے کی لت بھی ایک بیماری ہے، یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کی کونسلنگ ہوتی ہے تو ان کو یہ ہم بالکل کونسلنگ کے دوران ہی بتاتے کہ آپ نے مریض کو تانا نہیں دینا، اس کو پیسے کا نہیں بتانا کہ ہم نے آپ کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا دیے، ہم نے یہ اس کے آپ کے لیے یہ کیا، آپ کے لیے یہ کیا۔ ہاں دیکھیں پوزیٹیولی آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ بہت سارا ٹائم 3-4 مہینے آپ ہم سے الگ رہے، ہم آپ کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، آپ کے بھائی، آپ کے بہنیں، ہم ماں باپ، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ریہیب میں ہو، ہم چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو، ہم نے بڑی مشکل سے یہ ٹائم گزارا ہے اور اب انشاءاللہ ہم آپ کو اس لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلائیں گے۔ جیسے کہ ہاسپٹل کے ایڈوائس پہ ہم آپ کی کونسلنگ کے لیے لے کے جائیں گے، آپ کو لیب ٹیسٹ کرواتے رہیں گے، آپ کے ماہر نفسیات کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کریں گے، تبھی آپ نشے کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ سکتے ہیں۔